الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات وبينات مقام إبراهيم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آج ذو الحجہ شریف کی پہلی تاریخ ہے اور اہل اسلام اس مہینے کی آمد پر اللہ کے حضور جذبہ قربانی پیش کرتے ہیں. میرے دوستو، ذو الحجہ کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے بے ساختہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے اولو العزم نبی اور رسول ہیں. رسول بہی مانا کہ رب ذوالجلال نے آپ کو صحائف عطا فرمائے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی 14 سورتوں میں فرمایا ہے. قرآن کریم کی 24 سورتوں میں آپ کا ذکر فرمایا ہے. کسی کا ایک دفعہ قرآن کریم میں نام آ جائے اور پھر اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ وہ تعریف کے انداز میں ہو، توصیف کے انداز میں ہو، خراج تحسین پیش کرنے کے انداز میں ہو، تو اللہ کے قرآن میں ایک دفعہ ذکر آ جائے تو اس کا کمال اور اس کی عروج اور اس کی جناب والا سعادت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک مرتبہ نہیں 24 مرتبہ رب ذوالجلال نے قرآن کی صورتوں میں ذکر فرمایا اور پھر 13ویں پارے میں جا کے رب ذوالجلال نے خود پوری ایک مکمل سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم رکھ دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں جن کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے. تحقیق جب کی گئی کہ اس دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ کن کن انبیاء کا ذکر ہوتا ہے تو فرمایا اللہ کے بعد سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور نبی کے بعد یعنی ہمارے نبی کے بعد جس نبی کا ذکر ہوتا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم. اور ایک تحقیق کے مطابق دنیا کے اندر مسلمانوں کے ہاں جب بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں تو فرمایا اللہ رسول کے بعد جس نام کو کثرت کے ساتھ رکھا گیا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسم گرامی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بیٹے کا رکھا. بادشاہ کی طرف سے 2 لونڈیاں آئیں، ایک حضرت حسان ابن ثابت کو سرکار نے عطا فرمائی اور دوسری حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کو اپنے نکاح میں لیا اور آپ نے اس سے ہم بستر ہوئے، نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام حضور نے ابراہیم رکھا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام جو ہے پوری دنیا کے اندر رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کا نام لیا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسم گرامی ہے. اللہ رب العالمین نے پھر ان کی برکت اور ان کی شان کو اس انداز سے بیان کیا کہ ہماری شریعت کے اندر اکثر کام ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں سے تعلق رکھتے ہیں. یہ میں اور آپ جو جناب بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے. یہ قربانی جو آنے والی ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ رب العالمین نے اتنا شان آپ کو عطا فرمایا کہ ہم کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کے جب آخر میں جاتے ہیں رسول اللہ پر درود پڑھتے ہیں، رسول کی آل پہ درود پڑھتے ہیں تو رسول کی آل پر درود پڑھنے کے ساتھ ہمیں 2 لفظ اور پڑھتے ہیں علی ابراہیم وعلی آل
آل ابراہیم، فرمایا درود و سلام نازل ہو ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا نماز ہماری ہے، امت مصطفیٰ کی ہے، لیکن امت مصطفیٰ کی نماز میں ذکر مصطفیٰ کا بھی ہو رہا ہے اور مصطفیٰ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو اللہ نے ایک اور شان عطا فرمائی۔ آپ کی شعائر، آپ کی یادیں قیامت تک زندہ رہیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں آج بھی موجود ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گی، اور شعائر آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ وہ کیسے کہ ابھی حج کا مہینہ آ رہا ہے، حج کرنے والے مسلمان حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوست جب حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو حج کس چیز کا نام ہے؟ حج صرف اور صرف کعبہ شریف کو دیکھنے کا نام ہے؟ نہیں، حج تو مختلف ارکانوں کا نام ہے، مختلف مناسک کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا آج حاجی وہی کرتا ہے، جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حاجی آج وہی کرتا ہے۔ جیسے طواف کعبہ جو کیا جاتا ہے یہ کس نے کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ رمی جمرات کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، حالانکہ شیطان نظر نہیں آ رہا، لیکن آج اللہ پھر بھی پتھر مروا رہا ہے۔ کیوں مروا رہا ہے؟ فرمایا یہاں اتنے مارو، یہاں اتنے مارو، یہاں اتنے مارو۔ بھئی ابراہیم علیہ السلام نے تو دیکھا تھا، اسماعیل نے تو دیکھا تھا کہ شیطان سامنے تھا، برخلا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پتھر اٹھاؤ اور اس بے ایمان کو مارو۔ شیطان ابراہیم کو نظر آئے تو پتھر ماریں، اسماعیل کو نظر آئے تو پتھر ماریں، لیکن عجیب طرز زندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے مسلمان تمہیں شیطان نظر آئے یا نہ آئے تم پتھر مارو۔ اللہ کیوں؟ فرمایا پتھر اس لیے مارو، یہاں پتھر تم مارو گے، تمہارے پتھر مارنے سے میرے ابراہیم کی یاد تازہ ہوگی، تمہارا پتھر مارنا بھی عبادت بن جائے گا، میری نبی کی یاد تازہ ہو جائے گی، میرے نبی کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ پتھر مارو، یہ پتھر مارنا کس کی یاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر صفا و مروہ پہ دوڑ لگانا یہ کس کی یاد ہے؟ اور آب زمزم یہ کس کی یاد ہے؟ اور حج کرنا، قربانی کرنا اور حل کرنا یہ کس کی یاد ہے؟ یہ سارا کا سارا ابراہیم کی یاد ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ابراہیم وہ پیغمبر ہیں جن کی یاد قیامت تک رہے گی۔ ارے بھائیو، جن کی یاد سلامت ہو وہ نبی مرا نہیں کرتے، جس کی یاد زندہ ہے وہ نبی بھی قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کی یاد دنیا کے کونے کونے کے اندر منائی جاتی ہے۔ آج جتنے ممالک ہیں، چاہے مسلم و غیر مسلم ملکوں کے اندر بھی مسلمان کہیں نہ کہیں چھپ کر یا علانیہ طور پر موجود ہیں۔ جہاں مسلمان موجود ہیں الحمدللہ وہ قربانی کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ نہ ہو۔ معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام کی یاد خود اللہ نے قیامت تک زندہ رکھنی ہے، اور اللہ نے ایسے طریقے سے زندہ رکھی ہے کہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک دنیا کے اندر زمین کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے پہلا گھر بنوایا وہ بیت اللہ تھا۔ پھر فرمایا وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ کعبہ برکت والا ہے، وہدی للعالمین فرمایا یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یعنی کعبہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بھی ہے اور کعبہ لوگوں کے لیے برکت کا باعث بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جگہ کے اندر برکت کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو فلاں بیٹھا تھا، یہاں برکت کہاں سے آ گئی؟ ہم کہتے ہیں یہ پیر صاحب کے بیٹھنے کی جگہ، یہ استاد صاحب کے بیٹھنے کی جگہ، یہ ولی کے بیٹھنے کی جگہ، یہ نبی کے بیٹھنے کی جگہ، کہتے ہیں کہ یہاں برکت کیسے آ گئی؟ میں نے کہا اللہ کا پیغمبر ابراہیم اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو اٹھا کے دیوار بنائے تو اللہ فرماتا ہے یہ برکت والی جگہ ہے اور ہدایت والی جگہ ہے۔ معلوم ہوا جہاں کعبہ لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے، لوگوں کے لیے برکت کا باعث بن سکتا ہے، اگر چار دیواری برکت دے سکتی ہے تو اللہ کا نبی بھی برکت دے سکتا ہے، اللہ کا ولی بھی برکت دے سکتا ہے۔ تو اللہ کا کعبہ
جب برکت دے سکتا ہے تو اللہ کا نبی بھی برکت دے سکتا ہے۔ پھر فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فرمایا یہ کعبہ اللہ کی نشانی ہے۔ کہہ دی نا سبحان اللہ مجھے آواز۔ ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فیہ آیات بینات، فرمایا اس کعبے کے اندر اللہ کی نشانیاں۔ کمال ہو گیا، اللہ کی نشانیاں اور وہ بھی کعبے کے اندر۔ فرمایا ہاں کون سی؟ فرمایا آیات بینات، واضح نشانیاں، کھلی نشانیاں، ظاہر نشانیاں۔ اللہ کون سی؟ فرمایا کچھ ایسی ہیں جو ظاہری طور پر نظر آ رہی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ ظاہری کون سی؟ فرمایا مقام ابراہیم، یہ جو مقام ابراہیم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے یہ صرف پتھر نہیں، اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ پتھر بھی اللہ کی نشانیاں ہو گئے، کمال نہیں ہو گیا؟ پتھر بھی خدا کی نشانیاں؟ فرمایا ہاں۔ اور یہ پتھر کون سا؟ فرمایا ہر پتھر خدا کی نشانی نہیں ہوتا، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن کو نسبت لگ جاتی ہے کسی اللہ والے کی، جب اللہ والے کی نسبت پتھر سے لگ جائے تو اللہ پتھر کو بھی فیض دے دیتا ہے، اس کو بھی نشانی بنا دیتا ہے۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کھڑے ہونے کی جگہ۔ لیکن اللہ رب العالمین کی نشانی کیوں بن گیا؟ اللہ کی شعائر کیوں بن گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر کئی اقوال ہیں، میں نے دو پیش کرنے ہیں۔ پہلا قول بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا، حضور یہ بتائیں نا یہ مقام ابراہیم، اس پتھر کو اللہ نے اپنے شاعر کیوں کہا، اللہ نے اپنی نشانی کیوں کہا؟ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نبیوں نے جب کعبہ شریف کو تعمیر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، جب کعبہ شریف کو تعمیر کر رہے تھے، تعمیر کرتے کرتے دیوار اتنی اونچی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک اس دیوار تک نہیں پہنچ سکتے تھے، حالانکہ دیوار اونچی بنانی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اس وقت سیڑھیوں کا تو رواج نہیں تھا، اس وقت لکڑیاں تو تھی نہیں، تو اللہ کی تھی لیکن وہاں موجود نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے ارشاد فرمایا، بیٹا اسماعیل، جی ابا جان قبلہ، فرمایا ایک بڑا سا پتھر لے آؤ۔ اے اللہ کے نبی پیغمبر کیوں؟ فرمایا یہ پاؤں کے نیچے رکھیں گے، اس پر چڑھ کر آپ مجھے پتھر دیتے جائیں گے، میں دیوار کے اوپر دیتا جاؤں گا، دیوار بن جائے گی۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام بہت بڑا پتھر جو اپنی طاقت کے مطابق اٹھا سکتے تھے وہ لے آئے، ایک دو جناب والا پتھر رکھے تو پھر بھی ہاتھ نہ پہنچے۔ اب اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسے ہی پتھر لے کر آئے، حضرت ابراہیم کے دل میں خیال آیا اللہ ہاتھ تو وہاں تک جاتا نہیں، اب یہ پتھر اوپر کیسے رکھوں گا؟ بس یہ جملے دل میں آنے تھے، یہ خیال آنا تھا۔ رب ذوالجلال نے اسی پتھر سے فرمایا اے پتھر، میرا نبی تجھے کہہ رہا ہے کہ اوپر ہو جا، جب میرا نبی اوپر جائے تو نے زمین سے اٹھ کر اوپر آ جانا ہے، اور جب میرا نبی نیچے اسماعیل سے پتھر لینے کے لیے نیچے آئے تو نے نیچے آ جانا ہے۔ خدا کی قسم تفسیریں بتاتی ہیں، حدیثیں بتاتی ہیں، اللہ کا نبی دل میں ارادہ کرتا پتھر اوپر چلا جاتا، دل میں ارادہ کرتا پتھر نیچے آ جاتا۔ تو فرمایا میرا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاؤں لگے، جب پتھر بن گیا، جب کعبہ بن گیا، اب اللہ کے پیغمبر نے دعا کی۔ قرآن کہتا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم، جی رب ذوالجلال مولا اب کیا کروں؟ فرمایا کعبہ بن گیا، جی اللہ کعبہ بن گیا۔ فرمایا اب ایسے کرو، کعبہ کیوں بنوایا؟ اللہ جی آپ کو علم، فرمایا اس کعبے کا طواف کروانا ہے۔ اللہ کرے گا کون؟ فرمایا میرے بندے، اللہ یہاں تو ہے کوئی نہیں، یہاں تو ویرانہ ہے، بندہ تو نظر ہی کوئی نہیں آتا، اللہ یہاں کون کعبے کا طواف کرنے آئے گا؟ خدا کی قسم اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ نے اگر کعبہ بنانا تھا تو کہ جناب والا دمشق میں بنا تھا یا مصر میں بنا تھا یا عراق میں بنا تھا یا جناب والا کسی یمن کے اندر بنا دیتا یا ایسی جگہ کے اندر کعبہ بنا تھا جہاں لوگ بستے، جہاں کاروبار ہوتا، جہاں تجارت ہوتی۔ اللہ نے ایسی جگہ پہ کعبے کو بنانے کا حکم ہی نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ مکے میں یہاں کعبہ بناؤ، اونچے اونچے پہاڑوں کے نیچے جگہ، فرمایا وہاں جا کے کعبہ بناؤ۔ اللہ کیوں؟ فرمایا کائنات کو بتانا چاہتا ہوں اگر میں کسی شہر میں کعبہ بناتا لوگ کہتے یہاں لوگ حج کے لیے نہیں آئے تھے، ابراہیم کی سنت ادا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ تو کاروبار کے لیے آئے تھے۔
ایسی جگہ پہ بنواؤں گا جہاں بندہ نہ بندے کا نشان ہوگا، تاکہ جو بھی آئے گا میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر نے عرض کی اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، اس پتھر پہ کھڑے ہو کر اعلان کرو۔ اعلان کون سا کرو؟ قرآن کہتا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم اعلان کرو لوگوں کو۔ اب توجہ کیجیے گا، ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے پتھر پہ، توجہ بھائی، توجہ دائیں بائیں نہ ہو بھائی، فرمایا ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے پتھر پہ، اور سنیں، اور کعبہ شریف درمیان میں، دائیں بائیں باہر۔ حاجی صاحب آپ لوگ گئے ہیں، دیکھا ہے کہ باہر بہت بڑے پہاڑ ہیں، اب تو کم ہو گئے، پہلے بہت بڑے پہاڑ، یہ تھوڑا نیچے جگہ، جھکی ہوئی جگہ۔ اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو گئے پتھر پہ، عرض کی اللہ میں یہاں سے آواز نکالوں گا، دائیں بائیں تو سارے پہاڑ ہیں، میری آواز تو ان پہاڑوں کے درمیان گردش کرتی یہیں رک جائے گی۔ فرمایا اے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، اللہ کیا کروں؟ فرمایا اس پتھر پہ سوار ہو جا۔ ادھر حضرت ابراہیم کے پاؤں لگے، رب نے فرمایا اے پتھر، جی مالک، فرمایا میرا نبی تیرے اوپر آ گیا، اب یہاں نہ رکے، اس کو اوپر اٹھا۔ ادھر ابراہیم کے پاؤں لگے، پتھر اٹھتا گیا، اڑتا گیا، اڑتا گیا، حتیٰ کہ سارے دائیں بائیں جتنے پہاڑ تھے وہ نیچے ہو گئے، یہ اوپر ہو گیا۔ اعلان ہوا کیوں؟ فرمایا بتانا یہ مقصود ہے، نبی کے قدم بھی اگر پتھر پہ جان پہ لگ جائیں، رب چاہے تو بے جانوں میں زندگی بھی دے دیتا ہے، اڑنے کی صلاحیت بھی دے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل اوپر تشریف لے گئے، اب اعلان کیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگو کعبہ بن گیا، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آؤ اور اس کعبے کا طواف کرو۔ جب یہ پتھر دوبارہ زمین پہ آیا، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اس پتھر کو ضائع نہیں کرنا، تیرے پاؤں ہم نے اس پتھر کے اوپر ثبت کر لیے ہیں، اب اس کو کعبے کے بالکل سامنے رکھ دے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا قیامت تک جو بھی آئے گا ادھر کعبے کا طواف کرے گا، ادھر تیرے پاؤں کو دیکھے گا، انہیں علم ہو جائے گا یہی وہ پاؤں والا بابا تھا جس نے ہمیں بلایا تھا، ہم نے لبیک کہا تھا، آج لبیک کہتے ہوئے حج کر رہے ہیں۔ ایک روایت کے اندر یوں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنا لیا، کعبہ بنانے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے 3 دعائیں کی۔ پہلے پارے کے اندر ذکر ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اللہ کے پیغمبر نے کعبہ بنا لیا تو اللہ کے پیغمبر نے 3 دعائیں کی، اے اللہ مجھے ہمیشہ مسلمان رکھنا، میری اولاد کو مسلمان رکھنا، ایک دعا۔ دوسری دعا کی اے اللہ میں مسلمان رہوں اور میری اولاد مسلمان رہے۔ دوسری دعا یہ ہے اللہ کعبہ تو بن گیا، اب مجھے نہیں پتا اس کا طواف کیسے کرنا ہے، اس کے ارکان کون سے ہیں، اس کے مناسک کون سے ہیں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اللہ یہ بھی مجھے بتا دے۔ تو فرمایا یہ 2 دعائیں تھیں، اب تیسری دعا تھی، اللہ کے پیغمبر نے دعا کی اللہ میرے علم میں ہے عالم ارواح کے اندر تو نے وعدہ فرمایا تھا، اے نبیو تم مجھ سے وعدہ کرو ہم تمہیں نبوت دیں گے، ہم تمہیں رسالت دیں گے، رسالت مل جائے، نبوت مل جائے، ثم جاءکم رسول، فرمایا تمہاری نبوت کا ڈنکا ہو، تمہاری رسالت کا ڈنکا ہو، تمہاری رسالت کے ڈنکے کے دوران میرا نبی آ جائے، میرا رسول آ جائے، میرا مصطفیٰ آ جائے، میرا محمد آ جائے تو سنو اپنی رسالت چھوڑ دینا، اپنی نبوت چھوڑ دینا۔ اللہ تو نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ فرمایا کہ جب میرا رسول آ جائے تو ہر چیز چھوڑ دینا۔ اللہ ایک دعا کرتا ہوں، میرے علم میں ہے کہ تو نے اس کعبے کو اس لیے بنایا، ہمارے لیے نہیں بنایا، کسی اور نبی کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ یہ کعبہ بن گیا، یہ مصطفیٰ کے لیے بنایا، یہ آخر الزمان نبی کے لیے بنایا، آنے والے مصطفیٰ کے لیے بنایا۔ اللہ تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ وہ آخر الزمان نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ ایک مہربانی کرنا، اس نبی کو کسی اور کی اولاد مت بنانا، میری اولاد بنانا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں، اللہ کے پیغمبر یوں دعا کر رہے تھے اللہ کعبہ بن گیا، اب کعبے کو بسانے والا بھیج دے، اللہ کعبہ بن گیا اب کعبے کی شان بڑھانے والا بھیج دے، اللہ تیاری مکان بن گیا مکین کو بھیج دے۔ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تو جب پتھر سے نیچے اترے تو کیا دیکھا، اس پتھر کے اوپر ان کے پاؤں کے نشان ثبت ہو چکے تھے۔
हातिफ गैबी से आवाज़ आई, इब्राहीम जी मालिक उल मुल्क मौला। फरमाया ये पत्थरों को ज़ै नहीं करना, जाओ इस काबे के सामने रख दो। अल्लाह क्यों? फरमाया क़यामत तक जो भी यहाँ काबे का तवाफ़ करने आएगा उन्हें इल्म होगा ये वो मकाम है जिस पर खड़े होकर नबी के आने की दुआएं की गई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ये मकाम है, ये जगह है जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पाए मुबारक शब्द हैं। और ये आम पत्थर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये दो पत्थर हैं, एक रुकन का और एक मकाम इब्राहीम का। यानी हजर अस्वद ये भी पत्थर है और मकाम इब्राहीम ये भी पत्थर है, लेकिन ये दोनों पत्थर दुनिया के नहीं, फरमाया ये जन्नत के पत्थर हैं। फरमाया जब जन्नत से उतरे थे इतने रोशन थे, इतने रोशन थे कि मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इनकी रोशनी हुआ करती थी। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, हज़ूर ये पत्थर कहाँ से आया? आपने फरमाया जन्नत से आया। फरमाया ये क्या करता है, इसका मकसद क्या है? फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने हजर अस्वद पत्थर को अल्लाह ने दो आँखें भी दी हैं, दो कान भी दिए हैं। कानों वाले तो सुभान अल्लाह कह सकते हैं ना जी, और जो मुझे आंखों से देख रहे हैं वो भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने हजर अस्वद को दो आँख भी दिए हैं, दो कान भी दिए हैं। क्यों? फरमाया क़यामत के दिन जो जो बंदा दुनिया के अंदर इसका बोसा लेगा या इसका इस्तेलाम करेगा, क़यामत के दिन यही पत्थर उसके लिए सिफारिशी होगा, शफाअत करेगा। सारे अहले इल्म तशरीफ़ फरमा हैं। एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया, जवाब आपने देना है। सवाल ये हुआ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ फ़तह किया था तो सबसे पहला काम क्या किया था? मेरे नबी ने फरमाया था अली जी या रसूल अल्लाह, फरमाया मेरे कांधों पे सवार हो जाओ और काबे के अंदर और काबे के बाहर जितने बुत हैं, जितने पत्थर हैं, सारों को उड़ा दो। किया था कि नहीं किया था? यही काम किया था ना। तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा सरकार के कांधों पे खड़े होकर एक नहीं, दो नहीं, 307 पत्थरों को काबे से निकाला, जो बाहर पड़े थे उनको बाहर फेंका। सवाल ये पैदा हुआ, जब पत्थर फेंकने से तौहीद सलामत रहती है, पत्थर फेंकने से काबा की इज्जत बचती है, पत्थर फेंकने से पत्थर बाहर निकल जाए तो इज्जत बरकरार होती है। सवाल ये हुआ कि 307 पत्थर हों तो अल्लाह के रसूल उन पत्थरों को बाहर भिजवा दे। ये भी तो पत्थर है जिसका नाम काबा, जो जनाबे वाला हजर अस्वद है, जिसका नाम मकाम इब्राहीम है, ये भी पत्थर है, वो भी पत्थर है। बाल को काबे के साथ लटकाया जा रहा है, चिपकाया जा रहा है, और दूसरे मकाम इब्राहीम पत्थर के सामने दो नफल अदा किए जा रहे हैं। अल्लाह ये भी पत्थर, अल्लाह वो भी पत्थर, वो बाहर फेंके जा रहे हैं, इनके सामने सज्जा किया जा रहा है, अल्लाह उनको बाहर फेंका जा रहा है, इनका बोसा लिया जा रहा है, इनका इस्तेलाम किया जा रहा है, और क़यामत के दिन ये सिफारिशी होंगे। अल्लाह ये माजरा क्या है, ये दरमियान में फ़र्क क्या है? फरमाया एक ही फ़र्क है। कहा क्या? फरमाया वो पत्थर थे बुतों की तरफ मंसूब, वो बुतों से जो मिल जाए वो बेकार है, जिसकी निस्बत नबी से हो जाए वो कार आमद है। फरमाया जिसकी निस्बत नबी से हो जाए वो बाबरकत होता है। कितना बाबरकत होता है? फरमाया मिल जाए तो हाथ मस करो, उसको छुओ, और अगर मौका मिले तो उसका बोसा लो। बोले ना सुभान। ये सोचने की बात है, सोचने की बात है। अल्लाह तबारक व ताला बड़ा बेनियाद है। जो बंदे यहाँ कुरान को नहीं चूमते वहाँ जाके हजर अस्वद को चूम रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये पत्थर क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करेगा। मैंने कहा अकल के अंधे, यहाँ कुरान को नहीं चूमता, मुस्तफ़ा के नाम को नहीं चूमता, उधर पत्थरों को चूम के अल्लाह बताना चाहता है मैं वो बेनियाद हूँ जो मैं तुम्हें पत्थर चुमवा के बताऊँगा। ये आम पत्थर नहीं, जिसकी निस्बत नबी से हो जाए वो तो क़यामत के दिन गवाही दे, वो तो क़यामत के दिन सिफारिशी बने। खुद नबी कितना सिफारिशी होगा, खुद रसूल कितना सिफारिशी होगा।
160 ہجری میں اخبار مکہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38 کے اوپر ہے، حضرت امیر المومنین امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے امیر المومنین تھے مسلمانوں کے، آپ کا دور خلافت تھا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبید اللہ بن عثمان بن ابراہیم الحجبی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے پاس مقام ابراہیم کی چابی، کعبہ شریف کی چابی تھی، یہ کلید بردار تھا۔ حضرت سیدنا امام مہدی کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا حضور میں نے آپ کو ایک عجیب چیز دکھانی ہے، آپ کو اعزاز سے نوازنا ہے، آپ سے پہلے کوئی بادشاہ اس اعزاز سے فیض یاب نہیں ہوا۔ کہا اعزاز کیا ہے؟ کہا آؤ چلیں۔ بادشاہ کو ساتھ لیا، آ گیا، فکشف بھی، آ کے اس نے مقام ابراہیم جیسے آج بنا ویسے نہیں تھا، اس کے اوپر لوہے کی چادریں تھیں اور اس کو تالا لگا ہوا تھا، اس تالے کو کھولا، کھولنے کے بعد کہا حضور یہ دیکھیے آج تک کوئی بادشاہ اس کو چومنے کے لیے نہیں آیا آپ سے، ماضی بعید کے اندر فرمایا ایسے ہی ہے۔ حضرت سیدنا عبید اللہ نے وہ دروازہ کھولا، بادشاہ آیا، فمسح بہ، اس نے مقام ابراہیم جہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک لگے ہوئے ہیں، نشان موجود ہیں، آپ نے فوٹو کے اندر دیکھے ہوئے ہیں، بعد نے تو مکہ پاک میں دیکھ کر آئے ہیں، اور جنہوں نے فوٹو میں دیکھ کر نقشہ ذہن میں لائے، فرمایا کچھ اونچی جگہ ہے، کچھ نیچی جگہ ہے، جہاں جہاں انگلیوں کے نشان ہیں وہ نیچے ہیں، فرمایا پاؤں کی ہتھیلی والی جگہ نیچے والی سائڈ یہاں نیچے کی طرف پھنسی ہوئی ہے، یہ الف ثبت کیے ہوئے ہیں۔ حضرت امام مہدی نے ہاتھ لگایا، چہرے پہ پھیرا، پھر فرمایا زمزم شریف لے آؤ۔ جب زمزم آ گیا اس پانی کو اس پتھر کے اوپر ڈالا، ان جگہوں پہ گیا جہاں ابراہیم کے پاؤں کی انگلیاں لگی تھی، جہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں لگے تھے، فرمایا وہ پانی پھینکا، پھینکنے کے بعد پھر اس کو اٹھایا، خود نوش کیا، پھر بوتل میں ڈالا، گھر لے گیا اور اعلان کیا، فرمایا جو اس مقام کو چومے گا اللہ جو بھی بیماری ہوگی اس بیماری سے اسے شفا ملے گی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کے پاؤں کے قدم لگے اور کروڑوں سال بعد اس نبی کے پاؤں کے قدموں پہ پانی لگے، اللہ اس برکت سے پانی کو شفا والا بنا دیتا ہے۔ ارے نبی کے پاؤں میں اتنی برکت ہے تو نبی کے ہاتھ میں کتنی برکت ہے، نبی کے روضے پہ کتنی برکت ہے۔ کہتے ہیں مدینہ پاک کی مٹی کیوں لے کے آتے ہو، مدینہ پاک کو بوسہ کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا عقل کے اندھے، اللہ کے نبی کے پاؤں لگے اللہ شفا دے دے، تو نبی جہاں خود آرام کر رہا ہو وہاں کتنی برکتیں ہوں گی، وہاں کتنے انعام ہوں گے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام مقام ابراہیم ہے، اور یہ مقام ابراہیم قیامت تک رہے گا۔ کروڑوں سال گزر چکے، آج بھی یہ سلامت ہے، آنے والوں کو پرانی یاد دلا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔